کل رات سے اب تک لے کر 4 بڑی اور اہم ترین خبریں سامنے آئی ہیں کہ جن خبروں کو سننے کے بعد یقیناً پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر نئی ہمت آ گئی ہے، نئی طاقت آ گئی ہے، نیا جوش، نیا ولولہ آ گیا ہے، اور اب تو بڑے بڑے چہروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے ناموں نے یہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ خان کے بارے میں اب پالیسی اتنی نرم ہو چکی ہے کہ کہیں اور ہو یا نہ ہو، کے پی کے اندر خان کی حکومت کو کوئی نہیں روک پائے گا، نہ ہی اس کو روکنے کے حوالے سے کوئی پلان کیا جائے گا۔ کے پی کے اندر خان کو کھل کر الیکشن لڑنے دیا جائے گا، خان کو کھل کر وہاں پر اپنا پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے گا، وہاں پر اس کی پارٹی کو کسی طریقے سے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت ہیں ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ کل رات سے اب تک پیش آیا ہے، اور اس فائرنگ کے بعد کی جو اب تک کی صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیر افضل مروت جو ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن ان کے جو ایک دو خفیہ پیغامات سامنے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اور پھر جو اچھی اور دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق وفاقی وزراء ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے، نہ صرف دیکھنا شروع کیا بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنماؤں کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں مسلسل بولتے نظر آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں مسلسل کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں، اور نون لیگ کو دھوتے نظر آ رہے ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ جو وہ حشر کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ اخیر ہی کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ وہ کون کون سے لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور چوتھی اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو عمران خان ہے اب ان کے حوالے سے اور بھی کئی ایسے آپشنز پازیٹیو سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ جس کے بعد یہ جو ظلم و جبر کی اندھیری رات تھی، یہ ظلم و جبر کا ایک تاریک دور چل رہا تھا، یہ دور ختم ہونے کے انتہائی قریب آ جائے گا۔ یہ جو اور 4 آپشن جو ہیں یہ کون کون سے ہیں، اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی 4 سازشیں کی جا رہی ہیں عمران خان کے بارے میں، اور کون کون سے 4 جو مثبت پوائنٹ ہیں، پازیٹیو پوائنٹ ہیں، وہ عمران خان کے بارے میں سامنے آ رہی ہے۔ تمام تر جو خبریں ہیں ان کی ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دوں گا، مگر اس سے پہلے ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیر افضل مروت کو، جن کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا قیمتی سرمایہ بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا کام بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو بدترین مشکل ترین وقت کے اندر جس طرح سے انہوں نے متحد کر دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک نئی روح پھونک دی ہے، تو یہ جو احسان ہے شیر افضل مروت کا، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کبھی یہ احسان کبھی پاکستان تحریک انصاف نہیں اتار پائے گی۔ تو سب سے پہلے آج ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وہ جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں، تندرست ہوں۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر شیر افضل مروت کے لیے ہونے والی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ویلاگ، اور جو 4 بڑی اور اہم ترین خبریں ہیں ان کے اوپر میں آپ کو آج کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کل رات کو نوشہرہ میں شیر افضل مروت نے ایک کنونشن کیا، اور وہ کنونشن کرنے کے بعد جب وہ نکلے تو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس کی گاڑیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کو روکا گیا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد وہ ایک گھر میں جا کر رکے تو اس گھر کے باہر پھر پولیس کی بھاری تعداد وہاں پر پہنچی، اور وہاں پر بہت شدید 10 منٹ تک وہ مسلسل، ان کی جو آڈیو ایک سامنے آئی ہے اس آڈیو کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جی 10 منٹ ہو گئے مسلسل باہر سے فائرنگ کی جا رہی ہے، پولیس جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور وہ ہمارے پر فائرنگ کر رہی ہے، اور پھر میں یہ پیغام جو وہ انہوں نے ان کی جو آڈیو سامنے ہے اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جی میں یہ پیغام اس لیے جاری کروا رہا ہوں کہ اگر میری زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو ہماری قوم کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہے، میں نے حقیقی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، یہ میرا کوئی پرسنل میٹر نہیں تھا، یہ میرا کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، یہ میرا کوئی زمینوں کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ میری کوئی سیاست کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کے روشن مستقبل کا جھگڑا تھا، پاکستان کے آئین اور قانون کا جھگڑا تھا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا جھگڑا تھا، پاکستان کے روشن مستقبل اور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو آگے لے کر جانے کا جھگڑا تھا، پاکستان کا دنیا میں نام احترام مقام بنانے کا جھگڑا تھا، پاکستان کے اندر سے فرسودہ نظام کو ختم کرنے کا جھگڑا تھا۔ تو میرا یہ جھگڑا تھا، پاکستانی قوم نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، میں زندہ رہوں یا میں مار دیا جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نے اسی طرح اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے۔ شیر افضل مروت کے یہ الفاظ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب انہوں نے جو نوشہرہ کے اندر جلسہ کیا تو اس کے بعد ناظرین گرامی انہوں نے پھر ادھر ہی انہی علاقوں کے اندر اور بھی جلسے کرنے تھے، یعنی کہ اب وہ پہلے نوشہرہ کے علاوہ پہلے بھی اور جگہ اور کئی مقامات کے اوپر وہ جلسے کرتے رہے ہیں، اور کئی مقامات کے اوپر انہوں نے جا کر تقریریں کی ہیں، اور کئی مقامات کے اوپر انہوں نے جا کر کنونشنز کیے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان میں بھی میں آؤں گا، سندھ میں بھی میں آؤں گا، جو پنجاب ہے اس کے اندر بھی میں اپنی انٹری کروانے جا رہا ہوں، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے وہ چلا دی جائے گی۔ تو ان کی زندگی کو اب جو خطرات لاحق کر دیے گئے ہیں، تو ان مشکل حالات کے اندر، حساس حالات کے اندر ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور ہم سب کو ان کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد
جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ سہیل وڑائش نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ دوائی زیادہ ڈل گئی. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی خان کو شکست دینے کے لیے 4 آپشن رکھے گئے ہیں کہ خان کو کسی نہ کسی طرح نیچے گرانا ہے, خان کو کسی نہ کسی طرح ہرانا ہے. اور ان 4 آپشنز میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی کے اوپر ہمارا جو 10 ارب کی ہڈی لے کر بکاؤ میڈیا بیٹھا ہوا ہے, ٹاؤٹ میڈیا جو بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا جائے کہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر تو خان کی مقبولیت ہی نہیں ہے, وہاں پر تو خان کو چاہنے والے ہی نہیں ہے, وہاں پر تو خان کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے, وہاں پر تو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں, وہاں تو نون لیگ سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی دیہاتی علاقے ہیں اور جو تو پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ تقریباً ہمارا 70 سے 80% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ دیہاتی علاقوں میں رہا کرتی تھی. اب تھوڑی کم ہو گئی ہوگی, لوگ شہروں کی طرف آنا شروع ہو گئے, مگر موسٹلی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ دیہاتی ہے اور دیہاتوں کے وہ لوگوں کا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دیہات ہیں وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے مسلسل کام کیا جائے گا, وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے مسلسل پروپیگنڈا کیا جائے گا اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے اور وہ اس آپشن کے اوپر بڑا تیزی سے کام کرنے کے حوالے سے تیار بھی ہو چکے ہیں. ایک اور آپشن عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے یہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ جی ایسا کریں گے کہ جو عمران خان کے 40 جیتنے والے امیدوار ہوں گے, یعنی کہ الیکشن ہوگا, الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیتے ہوں گے ان میں سے 40 ایسے ہوں گے کہ جن کو الیکشن سے پہلے ہی راضی کر لیا جائے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر بے شک الیکشن لڑ لیں, ہم آپ کو جتوانے میں بھی مدد کریں گے, مگر جیسے ہی آپ الیکشن جیتیں گے فوراً سے پہلے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر لیں گے, فوراً سے پہلے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر چلے جائیں گے. تو ایک آپشن یہ لگایا جا رہا ہے. اس کے بعد تیسرا آپشن جو ہے اس کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے کہ خان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی, ان کی پارٹی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کے پی کے اندر آپ حکومت بنا لیں, کے پی کے اندر ہم بالکل صاف شفاف الیکشن کروا لیں گے, وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا, وہاں پر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی, وہاں پر آپ کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا, کسی قسم کا پریشر نہیں ہوگا, وہاں پر بیٹھ کر آپ اپنی حکومت کرتے رہیے گا اور جو باقی صوبے ہیں ان کے معاملات کو آپ بھول جائیے گا, ان کے معاملات کو آپ چھوڑ دیجیے گا. ایک آپشن یہ ہے. اور چوتھا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگوں کے اندر باقاعدہ طور پر نون لیگ کے لیے کمپین کی جائے گی, نون لیگ کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی, وہاں پر لوگوں کو 2-2 ٹکے دیے جائیں گے اور نون لیگ کے لیے جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتوں کو بھی 1-1 ہزار روپیہ دے کر اور ان کو پھر میدان میں نون لیگ کے خلاف لایا جاتا تھا. تو اب وہی سچویشن دیہاتیوں کے ساتھ کی جائے گی کہ دیہاتیوں کو 2-2 ٹکے دے کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کو میدان میں اتارا جائے گا اور ان کو میدان میں لا کر پھر جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, یہ سب کچھ جو ہے یہ ہو رہا ہے ایک جانب. اور دوسری جانب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اب نواز شریف کے جو قریبی ترین سابق وفاقی وزراء ہیں اب وہ بھی نواز شریف کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں, وہ پر تولتے نظر آ رہے ہیں, ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی اب اتھینٹک ہو چکے ہیں کہ جی وہ عمران خان کو جوائن کر لیں گے کچھ دنوں کے اندر, کچھ عرصے کے اندر. وہ عمران خان کے بارے میں بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, عمران خان کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. جیسے جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں نون لیگ کے اندر ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے آج تک جو بھی کیا ہے تو اس کے ذریعے ہم ننگے ہوئے ہیں, عمران خان ننگا نہیں ہوا. اس نے کہا آپ لوگوں نے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی, اس کی اہلیہ اور اس کی بہنوں کے خلاف آپ نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کی آڈیوز ویڈیوز لیک کروائیں, مگر اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ عمران خان ننگا نہیں ہوا بلکہ ہم ننگے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کی یہی پالیسیاں چلتی رہی تو میں اپنے آپ کو مزید ننگا نہیں کروں گا. یہ جاوید ہاشمی کا بیان تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ بیسیکلی ایک انٹرویو دیا ہے سیاست.pk کو. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی اہم ترین شخصیت تھی شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا کہ جی خان کو اگر آپ لوگوں نے جیل کے اندر رکھ کر ہی الیکشن کروانا ہے تو پھر یہ الیکشن کون سا الیکشن ہوا, پھر یہ الیکشن نہ ہو بلکہ یہ سلیکشن ہو گئی, اور اس سلیکشن کو پاکستانی قوم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اس سلیکشن کو پاکستانی قوم کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. تو یہ چیز بھی انہوں نے کہی ہے, اور اب ان کے بھی جو بیانات ہیں وہ آہستہ آہستہ سے فیل ہو رہے ہیں کہ وہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ماضی کے اندر رہے تھے تو اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نہیں رہیں گے. بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل نہ ہوں, مگر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. اس کے بعد اس طرح کے جو اور معاملات ہیں ان کے اوپر دانیال عزیز جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جی نون لیگ کا جو بیڑا غرق کروایا ہے وہ کروایا ہے مریم اورنگزیب نے. مریم اورنگزیب نے ہر وہ الٹا کام کیا کہ جس کے نتیجے کے اندر عمران خان ہیرو بنتا گیا, ہم زیرو بنتے گئے, اور مریم اورنگزیب سمیت مریم نواز شریف ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا پورا حصہ ڈالا ہے. تو ایسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مفتاح اسماعیل بھی بار بار تنقید کر رہے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, ہمارے لیے بڑا پریشان کن ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت تحریک انصاف کا ایک بول بالا ہے, پاکستان کے اندر اس وقت تحریک انصاف سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو چاہنے والے لوگ ہیں, اور ان حالات کے اندر میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, عدالتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, نیب کو پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, ایف آئی اے کو پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, الیکشن کمیشن کو پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, 10 ارب کی ہڈی جو میڈیا کو ڈالی گئی تھی اس کو پوری پاکستانی قوم دیکھ
रही है, जुल्म जबर जो किया जा रहा है उसको पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया उसको पूरी पाकिस्तानी कौम दे रही है, जो पीडीएम हुकूमत के दौरान महंगाई अरूज पर पहुंचाई गई उसको पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, बिजली के बिलों के अंदर जिस तरह से इजाफा किया गया उसको पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, नैब कवानीन के अंदर जिस तरह से तरामीम की गई उसको पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। तो उन्होंने कहा जब सब कुछ पाकिस्तानी कौम देख रही है तो इसके अंदर पाकिस्तानी कौम को धोखा देना, पाकिस्तानी कौम के साथ दो नंबरी करना, फ्रॉड करना मुमकिन नहीं है और बड़ा जरूरी है कि इन तमाम तर जो इल्जामात हैं इनको खत्म करवाया जाए और इन इल्जामात को खत्म करवाए बगैर कोई रास्ता नहीं। और पाकिस्तानी कौम जो है वो कल की निस्बत आज इमरान खान के साथ ज्यादा खड़ी है, तो हमारे लिए कोई रास्ता कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये वो तमाम तर खबरें हैं कि जिन खबरों को देखने के बाद सुनने के बाद अब ये अंदाजा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो जुल्म की अंधेरी काली रात थी वो अब झड़ने के इंतहाई करीब आ चुकी है और रोशनी और उम्मीद की जो किरणें हैं वो पाकिस्तानी कौम को नजर आना शुरू हो गई। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो का ऑप्शन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। और जुदा सरब की हड्डी लेकर हमारा मीडिया खबरें सेंसर कर देता है, वो खबरें हम आपको इसी तरह बर वक्त पहुंचाते रहे, आप तक पहुंचाते रहे। और अगर आप हमें मजीद भी अखलाकी तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।